اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال میں بھی شریک ہو اور انسانوں کی اولاد میں بھی شریک ہو۔ اب اولاد میں کیسے شریک ہوتا ہے؟ اس کے بھی 5 طریقے ہیں۔ انسان کی اولاد میں شیطان شریک ہوگا، اس کے بھی 5 طریقے ہیں۔ سب سے پہلے انسان جب بیوی سے ملتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو اس وقت بسم اللہ بھلا کر شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ اولاد میں انسان کے ساتھ شریک ہونے کا کیا ہے کہ ہم بستری کرتے وقت انسان کو بسم اللہ بھلا دے گا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ بھی بتایا اور دعا بھی بتائی ہے، اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ جو یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اپنی بیوی سے ملتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کی اولاد کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ انسان نے جب بیوی سے ملتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا اور اس نطفے سے حمل ٹھہر گیا تو وہ جو بچہ پیدا ہوگا یا بچی پیدا ہوگی، شیطان اس کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو علماء نے اس کی تشریح کی ہے، کبھی بھی کا لفظ حضور نے فرمایا ہے، کیا مطلب کہ شیطان اس کو مرتد نہیں کر سکے گا، اس بچے کا ایمان پر خاتمہ ہونا طے ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر انسان بسم اللہ کہہ کر بیوی سے مل لے اور اسی نطفے سے حمل ٹھہر جائے تو پھر شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یعنی اس کا ایمان پر ہی خاتمہ ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے بیچ میں زندگی میں کچھ حرام کام اس سے کروا دے، کچھ گناہ کروا دے، لیکن وہ توبہ کر لے گا بچہ، لیکن ایمان نہیں چھین سکے گا شیطان اس کا۔ اتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو خیر، شیطان انسان کی اولاد میں شریک ہوتا ہے بسم اللہ بھلا کر سب سے پہلے۔ دوسرا طریقہ شیطان انسان کی اولاد میں شریک ہوتا ہے مشرکانہ نام رکھوا کر، شرک والے نام۔ جیسے پہلے زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں لوگ نام رکھتے تھے بتوں کے نام پر، عبداللات، لات کا بندہ، لات ان کا بت ہے، عزا ان کا بت تھا، عبد العزا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ابو لہب جو ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، اس کا نام بھی عبد العزا تھا، یعنی عزا بت، بت کا بندہ، عزا کا بندہ۔ حالانکہ بندے کس کے ہیں؟ سب اللہ کے۔ بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے بندے نہیں ہیں۔ بندے سب جتنے انسان ہیں سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن مشرکانہ نام رکھوا کر شیطان انسان کے اولاد میں شریک ہوتا ہے۔ اسی طرح آج کل لوگ عبد المصطفیٰ نام رکھتے ہیں، مصطفیٰ کا بندہ، عبد النبی، نبی کا بندہ۔ حالانکہ نبی خود کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے۔ کلمے میں، کلمہ طیبہ میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے۔ وہ کلمہ شہادت میں ہے، یہ التحیات ہم پڑھتے ہیں، اس میں بھی یہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، عبدہ ورسولہ۔ لیکن لوگ نام کیسے رکھ رہے ہیں؟ عبد النبی، نبی کا بندہ، حالانکہ بندے سب اللہ کے ہیں، مشرکانہ نام۔ اسی طرح شیعوں کی طرف سے کچھ نام ہمارے اندر آئے، جیسے الطاف حسین، شرکیہ نام ہے۔ کیوں؟ الطاف کہتے ہیں مہربانی، حسین کی مہربانی، تو مہربانی اللہ کی ہے یا حضرت حسین کی ہے؟ مہربانی کرنے والا کون ہے؟ بولیے۔ رؤوف، اللہ، مہربانی کرنے والا اللہ ہے۔ تو الطاف حسین شرکیہ نام ہے۔ اسی طرح فضل حسین، حسین کا فضل، حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ذالک فضل اللہ، فضل تو اللہ کا ہوتا ہے۔ فضل کس کا ہے؟ فضل اللہ کا ہے۔ فضل حسن، فضل حسین، اس طریقے کے نام رکھواتا ہے۔ خیر، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کی اولاد میں کیسے شریک ہوگا؟ مشرکانہ نام رکھوا کر۔ تیسرے، وہ اولاد میں شریک ہوتا ہے حفاظت کے لیے غیر شرعی طریقے استعمال کروائے گا، اولاد کو بچانے کے لیے، اولاد کی حفاظت کے لیے شریعت کے علاوہ جو طریقے ہیں، شریعت کے خلاف، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، ان کے خلاف طریقے سے اپنے بچوں کی حفاظت کروانے لگواتا ہے شیطان۔ جیسے کچھ زمانے پہلے تک مسلمانوں میں یہ رواج تھا، 2-3 بچوں کا، جس گھر میں 2-3 بچوں کا انتقال ہو گیا تو وہ لوگ کیا سوچتے تھے کہ اب اگر بچہ پیدا ہوا، آڑا ٹیڑھا نام رکھ دیں گے، بچہ بچ جائے گا، فرشتے پھر اس کو لینے کے لیے نہیں آئیں گے، نعوذ باللہ، دگڑو، پھترو، بھکن، ڈھکن، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ دیں گے۔ ایسا نام رکھنے کی وجہ سے یہ عقیدہ تھا، ایسا نام رکھنے سے بچہ بچ جائے گا۔ یہ حفاظت کے لیے غیر شرعی طریقے، غیر شرعی، شریعت نے جو طریقے نہیں بتائے بچوں کو بچانے کے لیے، بچوں کی حفاظت کے لیے، فلاں جگہ سے لاؤ دھاگا لا کر، بعض لوگ تو مندروں سے جا کر دھاگا لا کر باندھ دیتے ہیں، مسلمان مندروں سے، کہ بچے کی حفاظت ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔
تو یہ حفاظت کے لیے بچوں کو بچانے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے غیر شرعی طریقے استعمال کرنا، یہ بھی شیطان کی شرکت ہے انسان کی اولاد میں۔ چوتھے، حرام مال سے بچوں کی پرورش کرنا۔ حرام مال سے بچوں کی پرورش کرنا یہ بھی شیطان کی شرکت ہے انسان کی اولاد میں، کہ وہ انسان کو اپنے بچوں کی پرورش کرنے لگاتا ہے حرام مال سے، کیونکہ شیطان کو معلوم ہے اگر حرام مال سے پلتے رہیں تو یہ بچے ماں باپ کے بھی نافرمان ہوں گے اور اللہ کے بھی نافرمان ہوں گے۔ حرام مال کھانے والا اللہ کا فرما بردار بن جائے ہو ہی نہیں سکتا، اسے عبادتوں کی توفیق ہو جائے ہو ہی نہیں سکتا، اس کا دل اور دماغ اور روح پاک صاف ہو جائے زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے شیطان کے اولاد میں شرکت کرتا ہے۔ چوتھا طریقہ کیا ہے کہ انسان کو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے حرام مال پر مجبور کرتا ہے، حرام مال سے بچوں کی پرورش کرنے لگواتا ہے۔ 4 شکلیں ہو گئی۔ 5ویں شکل ہے اولاد میں انسان کے شریک ہوتا ہے شیطان۔ کیسے؟ 5ویں شکل ہے کہ اپنی اولاد کو شیطان انسان کے دل میں ایسے خیالات ڈال کر ایسے طریقے اختیار کرنے لگاتا ہے کہ اولاد دینی تعلیم سے جاہل رہے اور ایسی دنیاوی تعلیم حاصل کرے جس سے ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ دینی تعلیم سے جاہل رکھ کر ان کو ایسی دنیاوی تعلیم دے دینا، جیسے عیسائیوں کے اسکول میں بھیج دیا۔ مراٹھی اسکول بھی آج کل ہمارے لیے کچھ کم خطرہ نہیں ہے، وہ بھی کم خطرناک نہیں ہے۔ عیسائیوں کے اسکول، ہندوؤں کے اسکول، ان اسکولوں میں بھیج کر بچوں کو تعلیم دلوانا، تو وہ لوگ تعلیم کے ساتھ ساتھ شرک کب بچوں کے دل میں داخل کریں گے ہم نہیں بتا سکتے، کفر کب ہمارے بچوں کے دلوں میں داخل ہو جائے گا ہم نہیں بتا سکتے۔ تو اگر ان اسکولوں میں تعلیم دلوانا ہی ہے، عیسائیوں کی اسکول میں اگر بچوں کو تعلیم دلوانا مجبوری ہے کسی کی، تو پہلے وہ بچوں کو دینی تعلیم دلوائے، اس کے عقائد اتنے مضبوط کریں، اس کو اتنا ماہر بنا دے عقائد میں، دین میں اتنا مضبوط بنا دے کہ بچے وہاں جا کر کفر کو قبول نہ کریں، جو کفریہ بات آئے فوراً اس کو ریجیکٹ کر دیں، فوراً رد کر دیں کہ یہ بات غلط ہے تمہاری، یہ ہمارے قرآن کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، ہم اس بات کو نہیں مان سکتے۔ تو پہلے بچوں کو دینی تعلیم اور عقائد میں، ایمان میں اتنا مضبوط بنانا ہے کہ وہ کسی باطل عقیدے کو، کسی کفریہ شرکیہ عقیدے کو قبول نہ کریں۔ اگر اس کے بغیر دینی تعلیم نہیں دی، ان کو عقائد میں، ایمان میں مضبوط نہیں کیا اور ایسی تعلیم دینے کے لیے بھیج دیا کہ جہاں بچوں کا ایمان خطرے میں ہے، تو گویا یہ شیطان کی شرکت ہے انسان کی اولاد میں۔